قبلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام منسوب ہیں اس بی بی کے ساتھ جو کہ دختر رسول ہے، جو کہ مادر حسنین شریفین رحیمین کریمین ہیں، اس بی بی کے ساتھ یہ ایام منسوب ہیں. تو بی بی کی ذات اقدس، ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ کیا گزارشات ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں والعصر کی پوری ٹیم کو کہ وہ ایام سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے عشرہ عزائے فاطمیہ کے عنوان سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کے حکم کے مطابق یہ عالمی عشرہ عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے پوری دنیا میں ان ایام کو عام کرنے میں اپنی کاوشوں کو صرف کر رہے ہیں. یقیناً یہ دن چنے ہوئے افراد کے لیے پروردگار عالم نے منتخب کیے کہ ان دنوں میں چنیدہ افراد عاشقان رسول خدا، حقیقی عاشقان رسول خدا، جو صرف دعویٰ کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں عاشق رسول خدا ہیں، وہ ان دنوں میں دختر رسول مادر حسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے مجالس میں، جلوسوں میں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان ایام کو پرسہ پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ مصروف عمل ہیں. جس طرح باقی ایام ہر کوئی منا لیتا ہے، مثلاً اگر جو سال میں 2 بڑی عیدیں ہوتی ہیں وہ ہر کوئی منا لیتا ہے، لیکن عید غدیر وہ واحد عید ہے کہ جس کو منانے کے لیے خدا نے چنیدہ افراد کو منتخب کیا ہے. اسی طریقے سے ایام عزائے حسینیہ میں جو ہے وہ تمام عالم اسلام اس حوالے سے عزائے امام حسین علیہ السلام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ ایام عزائے فاطمیہ یقیناً جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے حقیقی عاشقان رسول خدا کے لیے ایک سبب ہے کہ وہ ان دنوں میں پروردگار عالم کی توفیق سے دختر رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے پرسہ پیش کریں رسول خدا کی خدمت میں، اور مالک زمانہ، وارث زمانہ، فرزند سیدہ سرکار صاحب الزمان مولا کی خدمت میں. تو جس حوالے سے بھی میں مومنین اور عزاداروں سے گزارش کروں گا کہ ان ایام کو منا سکتے ہیں، آپ ان ایام کو منائیں، مجالس میں شرکت کریں، جلوس برآمد کریں، ماتمی جو ہے وہ حوالے سے احتجاج بلند کریں کہ جو یہ دہشت گردی مدینے میں ہوئی بعد رسول خدا، جس انداز میں رسول خدا کی اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو ہے وہ دروازہ جہاں رسول خدا کھڑے ہو کے اجازتیں طلب کیا کرتے تھے، اور جس دروازے پہ فرشتے آ کے جو ہے وہ رک کے سائلین بن کے آتے تھے، اس دروازے پہ جس طرح سے پہلا رسول خدا کے بعد ایک دہشت گردانہ حملہ کیا گیا، تو یہ جو ہے وہ کھلم کھلا توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے. تو جس انداز میں ان گستاخان رسول خدا نے یہ جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ حملہ کیا، تو اس کے خلاف ماتمی احتجاج کیے جائیں، مجالس برپا کی جائیں، ماتمی جلوس برپا کیے جائیں، اور یقیناً اس کا اجر رسول خدا کی بارگاہ سے ہر عاشق رسول خدا اور ہر عزادار سیدہ کو عطا ہوگا. ان دنوں میں بالخصوص والعصر کے سامعین و ناظرین کو ایک گزارش کروں گا کہ ان دنوں میں فرزند سیدہ وارث زمانہ سرکار صاحب الزمان مولا کو فراموش نہیں کیجیے گا. دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں کہ اس وقت میں تنہائی میں بیٹھ کے مولا صاحب الزمان مولا کو ان کی دادی کی شہادت کا پرسہ پیش کریں، اور پروردگار عالم سے التجا کریں کہ پروردگار بہت جلد ہمارے زمانے کے امام کو اذن ظہور عطا کریں، تاکہ وہ آ کے اپنی جدہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا روضہ بھی تعمیر کروائیں، اور جنت البقیع کے تمام مزارات کی بھی تعمیر ہو، اور ہم پھر مولا کی موجودگی میں سیدہ کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے مولا کو ان کی جدہ کا پرسہ پیش کر سکیں.